ایک حدیث اور بھی ہے جو بخاری کے اندر صحابیہ کا عمل آیا ہے، اس سے بھی بعض لوگوں کو یہ شبہ اور اعتراض ہو گیا کہ مرد کی نماز کی طرح ہی عورت کی نماز ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 114 پر موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بیٹھی اس طرح جس طرح مرد بیٹھتا ہے، اور وہ فقیہ تھی۔ اب اس اثر سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ مردوں کی طرح بیٹھی تو ان کے نزدیک مردوں کی طرح بیٹھنا یہ صحیح طریقہ تھا، تو پتہ چلا مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم ان حضرات کی خدمت میں جو یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ آپ کے نزدیک تو صحابہ کا قول اور فعل حجت ہی نہیں ہے، صحابہ کے افعال آپ کے یہاں حجت نہیں ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ کے علماء کیا لکھ کے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فعل موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی ایک مٹھی کے قدر پکڑتے اور نیچے سے کاٹ دیتے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا عمل داڑھی کے معاملے میں کیا ہے، حالانکہ وہ بھی صحابی کا فعل ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن ان کا عمل نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ مصافحہ کیا اس حال میں کہ میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے سنت ہے۔ اس سے کوئی یہ وہ اعتراض نہ کرے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو ایک ہاتھ تھا۔ وجہ ایک ہاتھ کے ذکر کرنے کی یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ ہاتھ ذکر کر رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ میں تھا، برکت والا تھا، نہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھی دو ہی ہاتھ تھے۔ نہیں تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایک ہاتھ یوں کر رہے ہوں اور نبی علیہ السلام دو ہاتھ بڑھا رہے ہوں؟ تو یہ بھی تو صحابی کا عمل ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کے افعال ہیں، اقوال ہیں جن کے اوپر عمل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر ابن عباس کے اندر الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے تحت مذکور ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، تو وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے باتیں رکھی کہ ان لوگوں کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنے مطلب کی بات نکلے تو وہاں صحابی کے قول اور فعل کو بھی مان لیتے ہیں، اور جہاں اپنا مطلب نہ ہو تو وہاں کہہ دیتے ہیں جی صحابی کا فعل ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ تو یہ ان اعمال میں افعال میں صراحتاً صحابہ کے قول کے مخالف ہے۔ اور بھی بہت سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح کا فعل جاری کیا، تراویح تو پہلے سے بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر باقاعدہ مواظبت کر کے مہینہ پورا مسجد میں رکھوائی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا اجرا کیا، جمعے کی اذان کا، تو لیکن یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اور یہاں پر جب ان کو لگتا ہے کہ یہ حدیث جس کا باطل ہونا میں نے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دیا اس معنی میں کہ اس سے عورت کی نماز مراد ہے، تو یہ اس معنی میں باطل ہے، نہیں تو حدیث تو صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے اور مردوں کے لیے ہے۔ تو اسی طرح ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کے فعل سے یہ دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے ایک بات میں نے رکھ دی، آگے بھی عرض کریں گے کہ اس سے دلیل پکڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل جز رفع یدین البخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 22 صفحہ نمبر 7، اور میں یہ بات پہلے عرض کر کے آیا ہوں کہ ان کا یہ اثر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ خطاب بن عثمان سے، وہ اسماعیل بن عیاش سے، وہ عبد الربیع بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں رأیت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ ترفع یدیہا فی الصلاۃ حذو منکبیہا، کہ ام دردہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھی۔ اب دیکھ لیجئے کہ میں نے پہلے ثابت کیا تھا مرد اور عورت کے ہاتھ اٹھانے میں کہاں تک جانا ہے اس میں فرق ہے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل آ گیا کہ وہ ہاتھ کندھوں سے اوپر نہیں اٹھاتی تھی، اور نبی علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کانوں کی لو تک بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 421 باب فی المرأۃ اذا افتتحت الصلاۃ الی این ترفع یدیہا کے تحت موجود ہے۔ عبد الربیع بن زیتون فرماتے ہیں رأیت ام دردہ، میں نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ترفع یدیہا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں حذو منکبیہا، اپنے کندھوں تک، تو کندھوں تک ہاتھ ہے۔ تو اگر ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نماز مردوں جیسی ہوتی تو اور زیادہ ہاتھ اٹھاتی، لیکن ان کا اپنا فعل مردوں کی نماز کے مقابلے میں اس طرح نہیں ہے جس طرح مردوں کا ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی ہے کہ دوسری حدیث سے ان کے نزدیک فرق ثابت ہے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ام دردہ تجلس فی صلاتہا جلسۃ الرجل، کہ ام دردہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ اب دیکھیے جلسۃ الرجل کے الفاظ آئے ہیں، یعنی مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، معلوم ہوا مردوں کا طریقہ اور ہے، عورتوں کا اور ہے۔
اگر مردوں اور عورتوں کا طریقہ ایک ہوتا تو اس صورت کے اندر سراتن یہ بات آتی کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، پہلے بھی بیٹھتی تھی، یا نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی، اس کو امام بخاری نقل کر رہے ہوتے، لیکن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا یہ ہم انشاءاللہ آگے عرض کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آگے وکانت فقیہتن کے الفاظ ہیں کہ ام دردہ نماز میں مرد کی طرح بیٹھی، وکانت فقیہتن، وہ فقیہ تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس جملے کو نقل کرنے کا امام بخاری کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھی اور وہ فقیہ تھی. اب فقیہ ہونے کا تعلق اس بات سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز میں بیٹھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے امام بخاری کا مزاج سمجھنا پڑے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کا صحیح بخاری کے اندر مزاج اور مشرب یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جب بھی کوئی باب بنتے ہیں اس کے تحت جو حدیث نقل کرتے ہیں تو باب اور حدیث کے درمیان کوئی نہ کوئی وجہ مناسبت ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جو تعلق کو پیدا کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو حدیث ہوتی ہیں ان کا بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے. اب ہم ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سمجھیں گے تو ہمیں بالکل یہ بات روشن کی طرح واضح ہو جائے گی. امام بخاری نے اسی صفحے پر جلد نمبر 1 صفحہ 114 پر حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکڑی مار کر چارزانو ہو کر نماز پڑھے. تو انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا والد محترم آپ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو بیماری ہے، میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں. تو اب دیکھیے بیماری کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طریقہ جو سنت تھا، اسی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت طریقہ بتایا کہ مرد اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، بائیں کو بچھا دے. بخاری کی روایت کے اندر اسی حدیث کے اندر ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ حیت میں یعنی چوکڑی مار کے بیٹھے کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے، اور یہ بیماری یا مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا جائز تھا. اب دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کو آپ سمجھیں. ام دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ مرد کی طرح بیٹھی اور وہ فقیہ تھی. یعنی جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، وہ مردوں کی طرح نہیں بیٹھے، یعنی ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر اس کے اوپر اس طرح نہیں بیٹھے، بلکہ چارزانو ہو کر بیٹھے کیونکہ وہ بھی فقیہ ہے. اسی طرح ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی سنت طریقہ اور عورت کا بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ اور ہے، لیکن وہ مردوں کی طرح بیٹھی. اس وجہ سے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ اور مردوں کی طرح کیوں بیٹھی ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وکانت فقیہتن کے الفاظ نقل کر کے اس سوال کا جواب دے دیا کہ وہ فقیہ تھی. وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، اسی لیے تو ان سے دوسری احادیث کی کتب کے اندر یہ فرق آیا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور جز رفع دین البخاری کے اندر میں نے یہ بات واضح کی. تو وہ فرق اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک مرد کی طرح نماز نہیں. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مرد کی طرح کیوں الفاظ آئے ہیں؟ امام بخاری نے یہ کیوں کہا کہ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز میں بیٹھی مرد کی طرح؟ تو وکانت فقیہتن کے الفاظ یہ جواب ہو گئے کہ وہ فقیہ تھی، یعنی ان کو کوئی مجبوری ہوگی، وہ اس مجبوری کی وجہ سے مرد کی طرح بیٹھی تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. اور فقیہ اگر کسی مسئلے کے اوپر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے، صحیح سمجھتے ہوئے، مجبوری کے تحت ہو یا نہ ہو، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے دلائل کی روشنی میں کسی بات پر عمل کر لے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، عذر کی وجہ سے انہوں نے چوکڑی مار کر نماز پڑھی، چارزانو ہو کر نماز پڑھی. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی عذر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے نماز پڑھی اور اس طریقے کے علاوہ پڑھی جو عورتوں کے لیے ہے. وکانت فقیہتن، اس وجہ سے کہ وہ فقیہ تھی، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اور نہ اس سے یہ ثابت ہوتا کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے. تو آپ کے سامنے یہ میں نے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بھی رکھ دیا کہ جو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اس کے جوابات بھی رکھ دیے. اور اس کے علاوہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کا اپنا عمل دوسری حدیث میں وہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کا ہے، تو ویسے بھی اس سے استدلال نہیں کر سکتے. پھر صحابہ کے اقوال ان لوگوں کے نزدیک ویسے بھی حجت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک تو مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے حدیث سے رکھ دیا کہ ہم فرق کوئی قیاس، عقل اور اپنے سے نہیں کرتے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرتے ہیں. یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کبھی آپ اس مسئلے کے اندر کوئی ایسی روایت دیکھ لیں کہ جو ہمارے ہاں نہیں آئی ہے اور آپ کہیں کہ یہ تو حضرت مفتی صاحب کے درس کے اندر نہیں آ سکی، تو آپ اس میں وہ ہم سے پوچھیں. واٹس ایپ کے اوپر ہم جو سننے والے ہمارے ان کو بھی ہم نمبر دے دیں گے، اور آپ حضرات جو ہے وہ بھی اگر کوئی ایسی روایت آپ کے سامنے آتی ہے، ان دو روایتوں کے علاوہ آتی ہے، وہ آپ روایت ہم سے پوچھیں.
یا ہماری جو روایات پیش کی گئی ہیں ان کے اگر اوپر کسی نے اشکال کیا ہے کہ فلاں روایت ضعیف ہے یا فلاں روایت کے اندر کچھ مسئلہ ہے، تو وہ پھر آپ ہمیں بتائیں گے، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس روایت کے اندر کوئی ذوف ہے یا نہیں ہے، اس روایت سے استدلال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں روایات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات راوی ایک ہوتا ہے، اس کو ایک امام صحیح کہہ دیتا ہے، ایک امام اس کو ضعیف کہہ دیتا ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی بعض لوگوں نے بدتی کہہ دیا ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ تو نہیں چلتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نعوذ باللہ بدتی ہو گئے ہیں، اور امام شافعی اور بہت بڑے بڑے ائمہ کے اوپر کلام موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم ان اماموں کو برا بلا نہیں کہتے، یا یہ نہیں کہتے کہ وہ امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ ضعیف ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی جرح کو ہم غیر معتبر قرار دیتے ہیں کہ جو بندہ ان کے اوپر جرح کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کو یہ حدیث پیش کریں گے، اگلا بندہ کہے گا کہ اس روایت کے اندر تو فلاں راوی ضعیف ہے، تو اس وجہ سے آپ جب بھی کوئی بات ہو تو آپ آ کر ہم سے پوچھیں یا ہم سے نمبر کے اوپر رابطہ کریں کہ حضرت آپ نے تو یہ بتایا تھا اور حدیث کے اندر تو یوں ہے، یا یہ اختلاف آ گیا ہے، یا فلاں راوی کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر آپ کے سامنے ساری باتیں رکھیں گے کہ کس نے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کون سا راوی ضعیف ہے۔ ایک راوی کو امام بخاری ضعیف کہہ رہے ہوں گے، امام نسائی صحیح کہہ رہے ہوں گے، امام بخاری کسی کو صحیح کہہ رہے ہوں گے، امام ترمذی اس کو ضعیف کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ کوئی قرآن حدیث کے اندر نہیں آ گیا کہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں ثقہ ہے، فلاں غیر ثقہ ہے، فلاں کی روایت واہی ہے، فلاں کی ساقط الاعتبار ہے۔ تو یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، ہر بندے کا اجتہاد اپنی جگہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے صرف ایک بندے کی بات کو نقل کر دینا وہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ باقی ائمہ اسماء الرجال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، باقی محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک راوی وہ ہے جس کو ایک محدث نے ضعیف کہا اور 50 محدث اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، ثقہ کہہ رہے ہیں، احفظ کہہ رہے ہیں، حافظ الحدیث کہہ رہے ہیں، تو ہم اسے ایک محدث کی بات کو کیوں لیں گے؟ لیکن ایک راوی ایسا ہے جس کو 2-3 نے صحیح کہا ہے، 5-6 اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، کیا اس کی روایت کو لیں یا نہیں لیں۔ تو اس لیے یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو فوری جو ہے وہ آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کی تشفی کی جائے۔